جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اس کلاس کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ جو کہ ہے ہاؤ ٹو رائٹ اے پروفیشنل پرپوزل ٹو دا کلائنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہی مین امپورٹنٹ ہے. ادھر سے آپ کو آرڈرس ملنے ہیں اور ادھر سے آپ نے آرڈرس کمپلیٹ کر کے ارننگ کرنی ہے. سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. آپ نے اس کو بہت ہی غور کے ساتھ سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ اس کو اگر جس نے بھی یہ ماسٹر کر لیا یہ والا پارٹ وہ ایک بڑا فری لانسر، ایک اچھا فری لانسر اور کافی اچھی ارننگ کرنے والا فری لانسر بن سکتا ہے جس کو یہ والی چیز جو ہے وہ سمجھ آ گئی کہ اگلے بندے کو جو سا پہلا میسیج سینڈ کرنا ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. لیٹ می رائٹ سم آف دا پوائنٹس. پھر ان پوائنٹس کو فالو کر کے میں آپ کے سامنے ایک پروپوزل بھی لکھوں گا، ایک کلائنٹ سرچ کر کے اس کو پروپوزل لکھوں گا اور پھر ان کو سینڈ کریں گے. لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس. سو لیٹس سی کہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پہلا جو سا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو یہ دکھانا ہے، یہ بتانا ہے کہ جو بھی اس نے انفارمیشن ریکوائر کی ہے وہ آپ نے ریڈ کر لی ہے. دیٹ یو ہیو read and understood what the requirements are. صحیح ہے. آپ نے اس کو شو کروانا ہے کہ that you have read and understood what the requirements are. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ایک 3D آبجیکٹ چاہیے یا پھر ایک 3D پروڈکٹ چاہیے اور وہ روٹیشنل جو سا ہے روٹیشنل اس کی موومنٹ ہو اور اس کی یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس کے پروجیکٹ کی، اس کے پروڈکٹ جو سا وہ بنوانا چاہ رہا ہے 3D، تو اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اس طرح کا وہ چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ جی اس کی آپ نے جو سی فائلز ہیں وہ بھی اس کو دینی ہے. تو یہ ویسے میں ایگزامپل آپ کے سامنے کہ اس طرح کی وہ ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے. تو اس طرح جب وہ کہہ دے تو آپ نے اس کو بتانا ہے پہلے اسٹیپ کے اندر آپ نے اس کو کیا بتانا ہے دیٹ یو ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹوڈ. یہ پہلا پوائنٹ ہے. اچھا دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے دیٹ اس کو بتانا ہے کہ آئی ایم دا پرفیکٹ میچ. میں ہی ہوں جو کہ آپ کو یہ جاب کر کے دے سکتا ہوں. دیٹ یو آر پرفیکٹ فری لانسر فار دس جاب. پہلے اس کو کیا بتایا کہ میں نے آپ کا ریڈ کر لیا کہ آپ کیا ریکوائر کر رہے ہیں. اس کو پھر بتانا ہے کہ میں ہی پرفیکٹ ہوں اس جاب کے لیے. اور پھر اس کے بعد اس کو اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے پورٹ فولیو کے لنکس دینے ہیں. پورٹ فولیو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے لیے کام کیا ہو تو پورٹ فولیو ہو. آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود سے کوئی کام کریں اور اس کو سیو کریں آن لائن ڈرائیو کے اوپر کر لیں. ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر کر لیں اور اس کا لنک جو ہے شیئر کر سکتے ہیں یا ڈرائیو کے اوپر لنک جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اپلوڈ کر کے ویڈیو. تو آپ اس طرح پورٹ فولیو اپنا چھوٹا سا بنا لیں اگر آپ نے اپ ورک کے اوپر ارننگ کرنی ہے اچھی خاصی. تو دس از مچ امپورٹنٹ. اچھا یہ آپ نے پورٹ فولیو جو ہے یہ اس چیز کو اس بات کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس بات کو وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کہ ہاں جی جو سا میں فری لانسر ہوں، میں ہی آپ کے لیے پرفیکٹ میچ ہوں. تو آپ کا پورٹ فولیو اس چیز کو ڈیفینڈ کرے گا. اچھا فورتھ جو سا پوائنٹ ہے دیٹ از کہ آسک ریلیونٹ کوشچن. آسک ریلیونٹ کوشچنس. آپ نے اس طرح نہیں کہ اس سے بس ویسے ہی ہوا میں سوال کرتے جانا کہ سر نے کہا تھا کہ جی سوال اس سے پوچھنے ہیں تو میں آنے بھائی سوال اس سے پوچھتا جاؤں گا، کوئی اس کا تک نہیں ہوگا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ سوال کیوں میں پوچھ رہا ہوں، لیکن بس جی سر نے کہا تھا سوال پوچھنا ہے تو میں سوال اس سے پوچھتا جا رہا ہوں. دس از ناٹ دا کیس. آپ نے کیا کرنا ہے اس سے ریلیونٹ کویشچنس پوچھنے. ریلیونٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پروجیکٹ کو سمجھنے کے لیے سوال پوچھنا ہے. اچھا سوال پوچھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بندہ جو ہے آگے سے کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو رسپونڈ کرتے ہیں اور دوسرا اس کو لگتا ہے کہ یار جو سا یہ فری لانسر ہے یہ کافی زیادہ انٹرسٹ شو کر رہا ہے مجھے
کام کے اندر، اس وجہ سے وہ زیادہ پریورٹی دیتا ہے کہ یہ والا جو سا فری لانسر ہے اس کو میں ہائر کروں، کیونکہ یہ انٹرسٹ بھی لے رہا ہے ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوشچننگ کہہ رہا ہے ریلیونٹ، تو اس وجہ سے وہ آپ کو زیادہ فوقیت دے گا دوسروں کے اوپر. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ 2 کام جو سے یہ مسٹ کریں. اچھا، پھر نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. 5th پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سی کنورسیشن رکھنی ہے وہ بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے ہائی سر، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ، آئی ایم دس اینڈ آئی ایم دس. اسٹارٹ کے اندر ہی اپنی تعریفیں نہیں شروع کر دینی، اور اسٹارٹ کے اندر ہی صرف فارمل طریقے سے نہیں بات کرنے لگ جانا کہ آئی ایم، مائی نیم از دس اینڈ آئی ورک ہیو ڈن. تو اس طرح کی باتیں بھی بالکل نہیں آپ نے کرنی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ تھوڑی سی کنورسیشن جو سی ہے وہ انفارمل بھی تھوڑی سی کرنی ہے، تھوڑی سی فرینڈلی رہنا ہے اس کے ساتھ. فار ایگزامپل میں نے ریسنٹلی ایک ریکویسٹ جو سی وہ سینڈ کی تھی، اور اس ریکویسٹ کے اندر میں نے اس کو کہا کہ آئی ایم اویلیبل 24/7. اس نے کیونکہ ریکوائرمنٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ وی نیڈ اے پرسن جو کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے ہمارے لیے اویلیبل ہو. تو ایک کمپنی تھی بیسیکلی، تو ان کو میں نے پروپوزل لکھا تھا. تو ان کو میں نے کیا لکھا کہ آئی ایم اویلیبل 24/7. ان فیکٹ جسٹ ریٹن 24/7 I am not available that much. یہ جب ویسی مطلب کہ ایک جوک ٹائپ کا کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جی میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں، لیکن پھر میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ صرف کہنے میں ہے، لیکن بس صحیح ہے. پھر اس کو میں نے یہ کہا کہ ہاں وین ایور یو ول ریکوائر، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آئی ایم اویلیبل. سو دس مینس کہ آئی ایم اویلیبل 24/7. سو دس واز ہاؤ آئی رسپونڈیڈ ٹو دیٹ کمپنی، اینڈ الحمد للہ ادھر سے پروجیکٹ بھی مل گیا تھا. تو اس طرح آپ نے اپنی جو بھی بندہ ہوگا اس کو آپ نے اپروچ کرنا ہے. پہلا کیا ہے، میں دوبارہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں. پہلا یہ آلریڈی جو سی میں آپ کو دوں گا آؤٹ لائن، اس کے اندر میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں یہ 5 پوائنٹس، لیکن میں پھر بھی دوبارہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کہ دیٹ آپ نے اس کو شو کروانا ہے دیٹ یو ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹوڈ ریکوائرمنٹس. صحیح ہے، یہ والی جو سی چیزیں یہ آپ نے کرنی ہے اسٹارٹ کے اندر. پھر اس کے بعد اس کو بتانا ہے دیٹ یو آر اے پرفیکٹ میچ، پرفیکٹ فری لانسر. اور پھر اس کے بعد اس کو تھرڈ جو ہے وہ یہ بتانا ہے، ڈیفینڈ اس بات کو کرنا ہے. دوسرے پوائنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے پورٹ فولیو کے لنکس جو سے ہیں وہ ڈالنے ہیں ادھر. اس کو بتانا ہے کہ جی ہاں جی میں اویلیبل ہوں اور میں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں. یو کین ہیو اے لک آن دیز آن لائن پورٹ فولیوز دیٹ آئی ہیو اٹیچڈ بلو. پھر اس کے بعد 4تھ بات جو سی آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کوشچننگ کے ساتھ، اور ادھر میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ آپ نے یہ جو سا کوشچن ہے نا، آپ یہ کریں کہ یہ والا جو سا کوشچن ہے یہ اینڈ کے اوپر، یہ بیسیکلی کوشچن جو ہے وہ اینڈ ہی ہونا چاہیے، کوشچنس کے ساتھ اینڈ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کو چاہیے کہ جی میں 3D پروڈکٹ بنوانا چاہ رہا ہوں، 3D پروڈکٹ ٹائپ کی مجھے کچھ چاہیے اینیمیشن. تو اس نے صرف یہ کہا کہ مجھے ایک اینیمیٹر چاہیے اور مجھے پلیز آپ کوڈ کریں. اب میں یہ جو سے 3 پوائنٹس ہیں یہ میں اس کو ڈن کرتی ہیں. انڈرسٹوڈ کا بھی بتا دیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو بتا دیا کہ آئی ایم دا پرفیکٹ میچ. یہ آپ سوائپ بھی کر سکتے، مطلب کہ ان کو آپ مکس بھی کر سکتے ہیں. آپ پہلے پورٹ فولیو دکھا کے پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آئی ایم پرفیکٹ میچ، اور پہلے آپ یہ بتا کے آئی ایم دا پرفیکٹ میچ اور پھر پورٹ فولیو بتا سکتے ہیں، پورٹ فولیو کے لنک دے سکتے ہیں. تو یہ والے آپ کام کر سکتے ہیں. اچھا، اگر اس نے یہ کہا کہ جسٹ 3D پروڈکٹ چاہیے مجھے اور اینیمیٹر ایک بننا چاہیے، اس نے زیادہ انفارمیشن نہیں دی ہوئی، تو کیا کرنا ہے کہ ادھر میں نے اس سے کیا پوچھنا ہے کہ جی سر یا ڈیئر یا ویسے ہی میں کہہ دوں کہ مے آئی ہیو اسٹوری بورڈ فار دیٹ، یا پھر ڈو یو ہیو اے اسٹوری بورڈ، یا پھر کین وی
have a Zoom meeting to understand in a depth, تو میں اس کو یہ کہہ دوں کہ ہم زوم میٹنگ کر لیتے ہیں. مطلب کہ جب بھی آپ نے کنورسیشن اینڈ کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک کوشچن کے ساتھ کریں. جب آپ اوکے یہ والے کوشچن یہ والے جو سے ورڈز ہیں نا یہ آپ نے اوائڈ کرنے. کون سا؟ اوکے، آل رائٹ، یہ والے جو سے ورڈز ہیں نا یہ اس کے بعد کچھ رہ ہی نہیں جاتا کلائنٹ کے پاس جواب دینے کو. اگر اس نے کوئی بات کی ہے تو آپ نے اوکے کہہ دیا یا آل رائٹ کہہ دیا تو اب اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کی، وہ رسپونڈ ہی نہیں کرے گا. جب رسپونڈ نہیں کرے گا آپ کی کنورسیشن نہیں ہوگی، اور جب کنورسیشن نہیں ہوگی آپ سمجھ نہیں پائیں گے کلائنٹ کو کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ کنیکشن جو ہے وہ بریک ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جب بھی آپ اپنی کوئی بات جو سی ہے وہ ختم کرنے لگیں تو آپ نے کوشچن کے ساتھ اینڈ کرنی ہے بات. کوئی بھی ریلیونٹ کوشچن کے ساتھ اینڈ کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ویسے ہی سوال پوچھ لینا. ریلیونٹ کوشچن کے ساتھ جسٹ آسک. کوئی بھی پرائز کے بارے میں پوچھ لیں کہ واٹ وڈ بی دا پیمنٹ میتھڈ، واٹ آر یو ولنگ ٹو پے. سو یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں. ناؤ لیٹس گو آن ٹو آر پروفائل اینڈ ہیئر لیٹس سرچ فار اے پوٹینشیل کلائنٹ. اینڈ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو بنا کے دیں گے، اس کو پرپوزل لکھیں گے. اس کے لیے مجھے جو سی بھی سرچز ہیں جاب کی وہ ادھر آ سکتے ہیں. اچھا جب جاب سرچ کہہ رہے ہوں تو ادھر فلٹرز بھی ہوتے ہیں. ادھر آپ دیکھیں ایکسپیرینس لیول جو سے ان کا انٹری لیول والے جو سے چاہ رہے ہیں وہ اتنے ہیں بندے، انٹرمیڈیٹ جو سے چاہ رہے ہیں وہ اتنے ہیں، اور ایکسپرٹ جو سے چاہ رہے ہیں وہ 1177 جو سے وہ ایکسپرٹس چاہ رہے ہیں. تو ہمیں صرف انٹری والے چاہیے، انٹری لیول، کیونکہ ہم اسٹارٹ کے اندر ہیں اور 227 لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹری لیول والے بندے چاہیے. اچھا ویڈیو ایڈیٹر اینڈ پروڈکشن. اس کے بعد ادھر فلٹرز، یہ جو سی رائٹ سائڈ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلٹرز ہیں. اور آپ کوشش کریں کیونکہ اسٹارٹ کے اندر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ فلٹرز لگا کے کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جاب کے اوپر کریں، اور اچھے طریقے سے آپ نے پرپوزل لکھنا ہے. اچھا آرلی ریٹ آپ نے کیا لکھنا ہے، منیمم آپ کر دیں جی فار ایگزامپل ادھر آپ لکھ دیں، آپ ادھر لکھتے ہیں جی فار ایگزامپل میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ منیمم $8 ہو اور میکسیمم جو سا ہے، کیونکہ ہم نے اسٹارٹ کے اندر کیا کہا ہے کہ ہم نے لو بڈ کرنی ہے، لو ریٹس بتانے ہیں، اور میکسیمم جو سا ہے وہ 20 تک ہو جائے. تو لیٹس سی کہ ادھر ہمارے پاس کیا آتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ فکس پرائز کے لیے اگر میں کروں تو ابھی ہم نے آرلی ریٹس کی بات کرنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آرلی ریٹس زیادہ اچھے رہتے ہیں، سو میں آرلی ریٹ کے حساب سے بڈ کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد نمبر آف دا پرپوزلز لیس دین 5 جن کو آلریڈی. اچھا نمبر آف دا پرپوزلز کیا مطلب کہ کتنے لوگوں نے آلریڈی اس بندے کو پرپوزلز سینڈ کر دیے ہوئے ہیں. لیس دین 5 پرپوزل جس بندے کو کیے ہوئے ہیں، یا 5 سے 10 بندوں نے صرف پرپوزل سینڈ کیے ہوئے ہیں، یا پھر 10 سے 15 کو جس سے صرف سینڈ کیے ہوئے ہیں، یا 15 سے 20 کو سینڈ کیے ہوئے ہیں. وہ صرف 3 ہیں. 20 سے 50 کو 20 ہیں ایسے بندے کلائنٹس جن کو 20 سے 50 پرپوزلس کیے ہوئے ہیں. تو جتنے زیادہ پرپوزلس ہوں گے اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا. تو آپ نے کوشش کرنی ہے لیس دین 5 یا پھر 5 to 10 پرپوزل جو سے وہ ہوں. تو اس طرح فلٹرز لگا کے آپ نے کرتے جانا ہے. اس کے بعد کووڈ ریلیٹڈ جابس اس کو چھوڑ دیں. کلائنٹس انفو، مائی پریویس کلائنٹس اینڈ پیمنٹس ویریفائڈ آپ نے کر لینا ہے. پھر اس کے بعد ادھر فلٹرس جو سے دے آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد کلائنٹس ہسٹری اس کو آپ ابھی چھوڑ دیں. لوکیشن آپ ادھر جو سی ہے وہ ادھر لکھ لیں بے شک. یو ایس اے کا کر لیں کلائنٹ، یو ایس اے. لیٹس سرچ کہ یو ایس اے جو ہے وہ کہاں پہ ہے جی. یو ایس اے کے کلائنٹ جو سے ہیں موسٹلی جو ہے فری لانسنگ کا کام وہ یو ایس اے کے اندر ہوتا ہے زیادہ. تو اس وجہ سے اسٹارٹ جو ہے وہ آپ یو ایس اے سے لیں. اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں ہانگ کانگ، اور یہ جو سی کمپنیز میں نے آلریڈی پچھلی کلاس کے اندر کنٹریز بتائی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی کنٹری ادھر سے سرچ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آورز پر ویک جو سے لیس دین 30 مانگ رہے ہوں وہ والے لینے. اچھا یہ اب سارے فلٹرز لگا کے یہ والی جابس میرے سامنے آ گئی. یہ سارے فلٹرز لگ گئے ہیں ایڈوانس سرچز. اچھا یہ فلٹرز لگ گئے اور یہ دیکھیں اس کے اندر آئی جی، ویب ڈیزائن، ای کامرس اینڈ مارکیٹنگ، شاپیفائی پرنٹنگ
I am looking for a YouTube video ads professional to make a ad for a construction company. یہ مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اس کے بعد کینوا آرٹسٹ فار سوشل کانٹینٹ ایڈز آن گوئنگ ورک ویڈیو ایڈیٹنگ نیڈیڈ فار این ایڈ. یہ والا بھی میرے کام کے ریلیٹڈ ہے. اور کریٹو ایڈ کمپین یہ چلوانا چاہ رہا ہے, مجھے اس کا نہیں پتہ. تو میں ابھی اس کے اوپر یا پھر اس یوٹیوب والے کے اوپر کروں گا ابھی. اچھا, پیمنٹ ویریفائڈ ہے, یہ زیرو ہے, زیرو اسپینٹ ہے. اچھا, اس کا کیا ہے کہ دوسرا جون سا ہے, اس نے بھی زیرو اسپینٹ اور پیمنٹ ویریفائڈ ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ کا. اب ادھر سے میں نے دیکھنا ہے کہ یہ 20 ادھر تک دے رہا ہے. ادھر ہم نے دیکھیں اوپر لکھا ہوا تھا کہ آلی ریٹس کس کے اندر آئیں گے, 8 to 20 کے اندر. تو 8 to 20 کے درمیان ہی آلی ریٹس بتا رہا ہے سارے. اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں, کچھ فلٹرز کو چینج کریں گے تاکہ ہم کو اسپیسیفک ٹائپ آف ویڈیو کا کلائنٹ مل جائے. اچھا, نمبر آف دا پروپوزلس لیس دین 5 to 10 ہو گئے ہیں, کووڈ اینڈ آل دیٹ. پھر دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلٹرز کون سے لگائے ہوئے تھے. ایپک 3D موشن گرافک ڈیزائنر, تو اس کا تقریباً یہ فکس پرائس جو سی ہے وہ اتنی ہی دے رہا ہے. ٹاسکس کیا ہوں گے, یہ اس نے اباؤٹ ڈیل ڈیش بھی بتایا ہوا ہے کہ ہماری ایپ کس طرح کی ہے اینڈ آل دیٹ. تو یہ اس نے سارا کچھ بتایا ہوا ہے. اور $300 کے اندر یہ کام کروانا چاہ رہے ہو, اور یہ میں کام اس کو کر کے دے سکتا ہوں ان دس اماؤنٹ. اور اس نے ابھی تک لاسٹ ویوڈ 1 days اینڈ لیس دین 5 کو اس نے انٹرویو بھی نہیں کیا, انوائٹس بھی نہیں کی, اور ابھی ہائر بھی نہیں کیا کسی کو. تو لیٹس گو اینڈ رائٹ اے پروپوزل فار دس. یس, وی کین گو سبمٹ اے پروپوزل. یہ دیکھیں جیسے میں نے سبمٹ پروپوزل کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں یوز کنیکٹس ٹو سبمٹ دا پروپوزل کنیکٹس ادر ورچوئل ٹوکنس. جیسے میں نے آلریڈی بتایا, ایچ جاب ریکوائرز اپ ٹو 6 ٹوکنس ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا پروجیکٹ ٹائپ. You get 20 free connects to get started. Purchase additional ones for $0.15 each. مطلب کہ ایک جو سا ٹوکن آپ کو ملے گا دیٹ از آف $0.15. سو کلوز ہو گیا, ہمارے پاس کنیکٹس آلریڈی ہیں. تو 46 اس کے لیے ہمیں 4 کنیکٹس لگیں گے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کسی کے لیے 2, کسی کے لیے 6, کسی کے 4 لگیں گے. تو اس کے لیے 4 کنیکٹس لگیں گے. پرپوز ود اسپیشلائزڈ پروفائل, ہاں جی ٹھیک ہو گیا. جنرل پروفائل نہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ ہی کرے کیونکہ اس کو جو سا چاہیے تو اس کے حساب سے ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی کہ ٹاسکس ہم نے دیکھ لی ہیں آلریڈی. اسکلس جو سے اس کو ایڈورٹائزنگ, موشن گرافک, 3D اینیمیشن ان ایپ ایڈورٹائزنگ. اس کو میں نے جیسے ہی اس کو پورٹ فولیو دکھانا ہے, اس کو میں نے لنکس 2-3 دکھانے ہیں, تو ویسے بھی اس میں ڈن ہو جانا ہے. اس کے بعد کیا ہے جی کہ بائی مائل اسٹون, بائی پروجیکٹ. Divide the project into smaller segments called milestones. You will be paid for milestones as they are completed and approved. And یہ ہے جی get your entire payment at the end when all work has been delivered. تو یہ اس طرح ہو جائے گا. What is the full amount you would like to bid for this project? تو میں اس کو 280 اور مجھے 24 and $224 مجھے ملیں گے. 56 جو سے آپ لوگ کاٹ لے گا. اچھا, ہاؤ لانگ ول دس پروجیکٹ ٹیک؟ دس میں ٹیک اباؤٹ لیس دین اے منتھ. اتنا ٹائم نہیں لگے گا, اس کے اوپر بن جائے گی. اس کے بعد ایڈ اے کور لیٹر. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. ادھر ہی ہم نے وہ والی جو سی چیزیں میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں نوٹ کے اوپر, تو وہ میں نے آپ کو ادھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ پہلے کے اندر کیا بتانا ہے. کہ پہلے کے اندر ہم نے اس کو بتانا بس یس آئی ہیو ریڈ دا ریکوائرمنٹس. مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا ریکوائر کیا, آپ کو کیا چاہیے, تو آئی ول بی رائٹنگ دیٹ. کیا میں لکھوں گا, ادھر میں لکھوں گا you are good as you are looking for a 3D animation of your application. I do have
completed some of the projects that are similar to what you are looking for. You may have a look to. इसके अंदर मैं उसको क्या बता रहा हूँ, इसके अंदर मैं उसको बता रहा हूँ कि एक मैंने पहली बात उसको बताई है कि आप 3D एनिमेशन चाहिए आपकी जो सी एप्लीकेशन उसके लिए. फिर उसके बाद मैं उसको बता रहा हूँ कि आई हैव डन, मैं उसको ये बता रहा हूँ कि आई एम द परफेक्ट मैच, आई डू हैव कंप्लीट सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स दैट आर सिमिलर टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. यू मे हैव अ लुक टू you may have a look using the links below. अच्छा, इधर मैं ना वो जो से लिंक्स हैं वो इधर पेस्ट कर देता हूँ एंड इंशाल्लाह होपफुली मुझे पक्का यकीन है कि ये वाला जो सा क्लाइंट है ये डन हो जाएगा. सो इधर मैं लिंक्स डालता हूँ, दो मेरी ऑलरेडी मैंने बनाई हुई हैं वो मैं इधर अटैच करता हूँ. सो इधर मैंने लिंक्स डाल दिए हैं तीनों के. सो इधर मैं उसको क्या कहता हूँ कि जी इफ़ एप्लीकेशंस 3D वीडियो इधर ऐड कर देता हूँ, 3D वीडियो. सही है, तो ये उसको मैंने कह दिया इफ़ यू लाइक माई वर्किंग्स just get in contact so we can discuss further and start with your application so we can discuss. हाँ सही है, ये आपने एक दफ़ा सारा कुछ देख लेना. मैं इधर रिकमेंड करता हूँ यार कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी सही नहीं है जैसे कि मेरी भी नहीं सही, तो आपने क्या करना है कि आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, ग्रामरली उसका नाम है, आप उसको डाउनलोड कर लें तो वो आपको साथ साथ गाइड भी करता रहता है कि इस जगह पे ये सेंटेंस की गलती है या इस जगह पे स्पेलिंग की गलती है, तो वो आपको बताता रहेगा साथ साथ और आप उसको फिक्स करके तो एक अच्छा कवर लेटर लिख सकते हैं, अच्छा जिसके अंदर कोई गलती नहीं होगी स्पेलिंग्स या सेंटेंसेस की. लेट्स गो विद दिस. ये जो सी मैंने डिटेल्स ऐड कर दी हैं वेल एंड गुड है. एंड यू मे अटैच अप टू 10 files under the size of 25 MBs each, include work samples or other documents to support your application. ऑलरेडी मैंने इधर लिंक्स डाल दिए हैं तो नो नीड फॉर दैट. सो अगर आपकी वीडियो जो सी है वो 25 MBs तक है तो आप इधर 10 फाइल्स जो सी है वो अपलोड कर सकते हैं. अगर आपके कोई ड्राइव के ऊपर वीडियो अपलोडेड नहीं है या कोई फ़ाइल है जो कि पिक्चर है या कोई इलस्ट्रेशन है जो कि आपकी अपलोडेड नहीं है तो आप इधर अपलोड करके या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको सेंड कर सकते हैं साथ में. तो इधर मैं सबमिट प्रपोजल के ऊपर क्लिक कर दूंगा. सो आई अंडरस्टैंड एंड सबमिट. इसका मतलब बेसिकली ये था कि बाहर से आप पेमेंट्स नहीं ले सकते, पेमेंट जो सी है वो आप के थ्रू ही मिलेंगी आपको. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बातें बता दी हैं तो इसको इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है. तो कंटिन्यू सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया. सो लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट. मैं आपको बताता हूँ ये जॉब डिटेल्स है तो मैंने जो उसको सेंड कर दिया जॉब. तो दिस वाज ऑल हाउ यू सबमिट अ प्रपोजल टू द क्लाइंट. और इस तरह आपने बात करनी होती है उससे, इस तरह पहला मैसेज सेंड करना होता है जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट स्टार्ट टिल एंड करके भी दिखा दिया, आपके सामने स्विच भी करके दिखा दिया, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दी, फिल्टर्स किस तरह लगाते हैं वो भी आपको बता दिया, लोकेशन किस तरह फाइंड आउट करनी है वो बता दिया, क्लाइंट का बैकग्राउंड किस तरह फाइंड आउट करना है वो भी बता दिया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया. अब अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे फ्रीलांसर और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग जो है वो आप कर सकेंगे. एज इट इज़ रिटन योर प्रपोजल वाज सबमिटेड. सही है, दिस इज़ ऑल डन. जिसके अंदर हमने बात की है कि प्रोफेशनल प्रपोजल अपवर्क के ऊपर किस तरह लिखते हैं, दैट इज़ डन. सो इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे कि हाउ टू कंडक्ट एन इंटरव्यू. अगर वो कहता है कि यार इंटरव्यू मैंने करना है तुम्हारा तो प्लीज़ कम ओवर द जूम, या फिर इस तरह वो अगर बात करता है तो हमने फिर उससे किस तरह इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट करना है या जूम मीटिंग किस तरह करनी है, क्वेश्चनिंग किस तरह की करनी है. सो दैट इज़ ऑल कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह.